حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب والا گنبد حضرہ کے سامنے بیٹھے، بادشاہ آ گیا، آ کر امام مالک سے گفتگو کرنے لگا۔ بادشاہ اپنا موقف بیان کرنے لگا، امام مالک اپنی طرف سے جواب بیان فرمانے لگے۔ بادشاہ کی آواز تھوڑی بلند ہوئی، حضرت امام مالک کہنے لگے، اوے بادشاہ، خیال کرنا تو کدھر بیٹھا ہے؟ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والیو، میرے نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وقت کا امام کہہ رہا ہے۔ جاؤ جا کے امام مالک کو بتاؤ، یہ تو حکم فقط کملی والے کی زندگی تک محدود تھا، نانا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، امام مالک نے بتایا ہے یہ قرآن کیا کملی والے کی بارگاہ کا ادب خالی کملی والے کی ظاہری حیات تک نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے مومنین کے لیے حکم ہے۔ آپ فرمانے لگے، بادشاہ سلامت خیال کرنا، یہ وہ بارگاہ ہے جدھر آواز بلند ہوئی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جنہوں نے اس بارگاہ میں آوازوں کو پست رکھا ہے، ان کے بارے میں رب نے اعلان کیا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ وہ بارگاہ جو اس میں آ کر آوازیں پست رکھے، رب کی بارگاہ سے اجر دیا جاتا ہے۔ جو آوازوں کو بلند کرتا ہے اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ادب آج بھی موجود۔ پھر بادشاہ سلامت کی نگاہیں جھک گئیں، ادب سے سر جھکا کے عرض کرنے لگا، اچھا امام صاحب، اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اب میں دعا کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں دعا کرنے کے لیے میں قبلہ کی جانب منہ کروں یا رب کے یار کی جانب منہ کروں؟ ادھر منہ کروں یا قبلے کی جانب منہ کروں؟ ٹھیک ہے، عقل تو کہتی ہے قبلے کی جانب منہ کر، عقل تو کہتی ہے قبلے کو منہ کر، کیونکہ نماز میں تو قبلے کی جانب منہ کرتا ہے، لیکن عشق کہتا ہے پیچھے ہٹ عقل، آگے بڑھنے دے مجھے۔ حضرت امام مالک کا جواب سنیے اور جھوم جائیے۔ امام مالک فرمانے لگے، نادان، قبلے کی طرف پشت کر لے، رب کے یار کی طرف منہ کر، اس لیے کہ اللہ کے محبوب تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ تیرا بھی وسیلہ اور تیرے بابا کا بھی وسیلہ۔ خدا کے بندو، جو جو وہاں گئے ہو، جو جو وہاں گئے ہو، ٹھیک ہے، اور جو جا نہیں بھی سکے، ہمارا تو ایمان ہو، کہتا رہے کوئی یار، میری بات نہیں سمجھے آپ، وہ جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو کہنے دے، اس کا مقدر اتنا ہے۔ ہم تو جب جاتے ہیں اللہ پھر لے کے جائے، بولو آمین، اللہ پھر لے کر جائے، اگر نہ بھی جا سکے عثمان غنی مسجد میں بھی بیٹھ کے پہنچا سکتے ہیں۔ اور عرض کیا کرتے ہیں، جدو جاوے سبا مدینے نبی نو میرا
سلام